وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کو پٹیشنر بھی ہیں اور کراچی کی ایک بھرپور آواز بھی ہر فورم پہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس وقت سر انجام دے رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی پلاننگ جناب اسد عمر صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو تمام شرکاء جو آج اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر آئے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ نے جو باتیں کی, جو تجاویز رکھی, اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آخر میں کچھ ذکر کروں گا کہ ان تجاویز کو اب آگے کیسے لے کر چلنا ہے. جیسے ایک سے زیادہ مقرر نے کہا کہ ہم نے صرف آج بات کر کے یہاں سے چلے نہیں جانا ہے, کوئی لائے عمل بنا کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر آل پارٹیز کانفرنس کرائی جاتی ہے, یا آل پارٹیز نہیں تو جس طریقے سے کل ایک نشست رکھی گئی تھی, کثیر الپارٹی کانفرنس تھی. ہم نے خاص طور پہ میں نے خرم کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ وہ لوگ جو اس شہر سے براہ راست اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور اس شہر کو چلانے کا کلیدی کردار بھی ادا کرتے ہیں, ان کو آپ دعوت دیں اور ان کو بلائیے. ان سے ہم سنتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ میرے خیال میں ہے تو ظاہر ہے اس کی نوعیت سیاسی ہے, قانون بن رہا ہے, ایک آئین کے تحت بن رہا ہے, لیکن یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں. یہ تحریک انصاف کا, ایم کیو ایم کا, پی ایم ایل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. اسی لیے صرف سیاستدان اس کو اگر لے کر آگے چلیں گے تو میرے خیال میں وہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور جیسے ہمارے ایک بھائی نے پہلے کہا کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو اس کے کراچی کے اور سندھ کے شہری ہیں, اور یہ صرف کراچی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جیسے ابھی وسیم اختر بھی کہہ رہے تھے, لاڑکانہ کے اندر, نوشہر و فیروز کے اندر, گھوٹکی کے اندر, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے, اس نظام کے ذریعے حکمران تو آ جا رہے ہیں, الحمدللہ دن بدن وہ امیر بھی ہوتے جاتے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں بنتی, دبئی, ابوظہبی, لندن, نیو یارک, سوئٹزرلینڈ, پتہ نہیں کہاں کہاں بن جاتی ہے, لیکن اس علاقے کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. ہم جب جوانی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے وقت میں دیکھا کرتے تھے تو وہ نعرہ لگا کرتا تھا, دیواروں پہ بھی لکھتے تھے, چہرے نہیں نظام کو بدلو. بہت سارے دوستوں نے کچھ مشورہ بھی دیا ہے, کچھ تنقید بھی کی ہے تحریک انصاف کے اس سے. میں آج اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, کسی دن اس کے اوپر ہم الگ نشست کر سکتے ہیں. لیکن میرا بنیادی نقطہ جو ہے وہ مختلف ہے. میں آج یہاں پر آپ سے تحریک انصاف کے لیے ووٹ مانگنے نہیں آیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظام ایسا ہو جس نظام میں جو بھی منتخب ہو کے آئے اس کی مجبوری ہو کہ اس نے اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے ہیں. اور یہ نظام, ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی نیا نظام ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے ہمارا آئین بنا ملک کا, اور اس آئین کے بنانے والوں میں اتنی فہم و فراست تھی کہ انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے کیونکہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے تو یہ یونٹری اسٹیٹ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ہی مرکز کے ذریعے حل کیے جائیں, اور اس لیے صوبے ہوں گے اور صوبوں کے پاس اختیارات بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ صرف صوبے بنا کر صوبوں کو اختیار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وسیم اختر نہیں کہہ رہے, یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان کے آئین بنانے والے کہہ رہے ہیں. اور وہ بنانے والے آئین کے کون تھے میں یاد دلا دوں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ملک کے اندر, ذوالفقار علی بھٹو اس وقت حکمران تھے ملک کے, اور وہ آئین کہتا ہے کہ یہ جمہوری نظام نامکمل ہے جب تک مقامی حکومت کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا. ذمہ داری لگائی گئی صوبوں کی, شاید یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ صوبوں کو ذمہ داری دی گئی, اور وہ نظام کیا ہوگا, اس کی بنیادی جز جو ہیں
وہ لکھ دیے گئے آئین کے اندر، وہ آپ اور میں بدل نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا نظام ہوگا جو مالی طور پر، انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر با اختیار ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اگر ہم نے میئر کا الیکشن کرا دیا، وسیم اختر کو وہاں پہ بٹھا دیا، نہ وسائل نہ اختیار، تو میں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی. اچھا، ایک کچھ بھائیوں نے بات کی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ذہن کے اندر شاید لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو آج ہم نے دعوت دی کہ جو ابھی ترمیم کی گئی ہے صرف اس کو واپس کر لیا جائے. جو سندھ کے اندر مقامی حکومت کا نظام اس سے پہلے بھی موجود تھا، وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے جو آج سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اس نظام کے بارے میں جو اس سے پہلے تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہ 2013 کے نظام پہ واپس چلا جائے. وہ نظام بھی بنیادی آئین کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا. تحریک انصاف کا بنیادی یقین ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہمارا بنا ہوا ہے، یہ ہماری سیاست بھی کیونکہ چند خاندانوں کے قبضے کے اندر سیاست ہے، تو وہ سارا ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا نظام ایسا ہو کہ چند کرسیوں کے اندر تمام اختیار ہو، اور وہ اختیار سے وہ خود بھی مالدار ہوں، جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں وہ بھی مالدار ہوتے چلے جائیں. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو با اختیار نہیں کیا جائے گا، جب تک نچلی سطح کے اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک آپ کا ملک کا جو بنیادی مسائل ہیں، جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں، جیسے کسی بھائی نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں لوگوں کے، وہ تو تمام ہونے ہی مقامی حکومت کے اختیار کے اندر چاہیے. اچھا، یہ آئین نے کہہ دیا، تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو میں کہہ دیا، وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر پٹیشن سائن کر کے کورٹ میں چلے گئے. آپ کا ایک جائز سوال یہ ہوگا کہ اچھا، آپ کے پاس بھی تو اختیار ہے، آپ کے پاس بھی تو پنجاب میں حکومت ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ کے پاس اسلام آباد میں حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں پر کیوں نہیں کر دیتے؟ خیبر پختونخوا میں تو سب سے پہلے نظام بنا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں اپنی تقاریر کے اندر 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ جملہ استعمال کیا کرتا تھا. وسیم اختر نے ایک اپنے کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں وہ نشر بھی ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے صرف خیبر پختونخوا میں میئر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہی دلا دیں تو میں کراچی کے لیے کچھ کر دوں. تو وہاں پہ تو ہم نے پہلے کر دیا تھا. اب جو نئے قوانین ہم نے بنائے ہیں، اسلام آباد کا جیسے ذکر کیا گیا، میں براہ راست اس کے اندر ملوث رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے. پنجاب والا بھی جو ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ کچھ ہم وفاقی وزراء تھے اور پنجاب کی حکومت نے ساتھ مل کے اس قانون کے اوپر کام کیا. اگر آپ وہ دیکھیں، وہ تمام مطالبے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ جو قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میئر کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے اور کیا وسائل ہونے چاہیے، یہ سب آپ کو ان قوانین کے اندر نظر آئیں گے. یہ صرف الیکشن کے وعدوں کی اور سلوگن کی بات نہیں ہے. ہم نے اس کے اندر، میں اسلام آباد کا آپ کو آسان بتا دوں کہ کیا نہیں ہے. جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ماسٹر پلان قانون کے مطابق اسلام آباد کا وفاقی کابینہ کرتی ہے. ماسٹر پلان کی جو ریگولیشن ہے کہ یہ ہاں ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے، یہ سی ڈی اے کے پاس اختیار ہوگا. پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گی. اس کے علاوہ تمام نظام جو ہے وہ میئر کے پاس. بنیادی تعلیم کا سسٹم، بنیادی صحت کا سسٹم، ٹرانسپورٹ کا نظام، پانی کا نظام، سیویج کا نظام، یہ سینیٹیشن کا نظام، اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں شہر کو چلانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام میئر کو دے دیے گئے ہیں. اور یہی مطالبہ ہمارا یہاں کے لیے ہے. ہم نے جب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، بھائی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ہم ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو پچھلے سال جب بنایا گیا تو ہم بیٹھے سندھ حکومت کے ساتھ، اور سندھ حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو اس کے اندر ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہمارے مطالبات دو نوعیت کے تھے. ایک، ہم نے منصوبے رکھے جو ہم نے کہا کہ وفاق جن کی ذمہ داری لے گا، جس کا تقریباً 625 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، اور باقی ہم نے کہا کہ یہ منصوبے جو ہیں صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا، اور یہ پہلے والے کے اوپر میں عرض کر دوں کہ ہمارا
वफाकी हुकूमत के जो मंसूबे थे, उसका ग्रीन लाइन ऑपरेशन का तो इफ्तिताह आपने देख लिया, बाकी जो 4 बड़े मंसूबे भी हैं उसके ऊपर हमें कोई सिंध हुकूमत से शिकायत नहीं है, हमारे काम चल रहे हैं और वो जो हम साथ बैठे थे उसका इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। लेकिन एक दूसरा भी उसमें मुतालबा था हमारा, जो वज़ीर आला सिंध ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार उन्होंने हमें कहा कि हाँ बस ये तो अभी कल और परसों होता है। वो मुतालबा क्या था कि ये जो आपने इख्तियारात जो किसी भी एक शहर के पास होने चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर सीवेज बोर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो आपने उठा के प्रोविंशलाइज कर दिया, ये तो वापस शहर को दें। हमारी तो यहाँ पे नहीं थे, हमारा मेयर नहीं था, मेयर तो किसी और पार्टी के थे। लेकिन एक उसूली तौर पे गलत बात है कि एक बिल्कुल बुनियादी जो मुकामी मसला है उसका भी इख्तियार उठा के आप सूबे के ऊपर दे दें। ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ये वादा वफा नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल में जी देखें, जिस तरीके से आपने बहुत सारे दोस्तों ने बात की है, मेरे ख्याल में सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। मैं सिंध के दारुल हुकूमत से बात शुरू करता हूं, क्योंकि कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है, और ये सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वज़ीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। कराची का, इस सिंध के दारुल हुकूमत का इस मुल्क के अंदर और इस सूबे के अंदर रोल सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स इकट्ठा कर करके ये सूबे और वफाक के पास जमा करते रहें। जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाब शाह का, नौशहर फरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। जो भी आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास इस नज़्ब-उल-ऐन तक पहुंचने के लिए मौके मौजूद हैं, हम सबको इस्तेमाल करेंगे। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो। ये भी एक दफा पता नहीं वसीम भाई आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं गुजरा, पहले सदर पाकिस्तान हुआ करते थे जरदारी साहब, उन्होंने याद आया कुछ कह दिया था कि पता नहीं तुम तो भाग कर आए थे वहां से, तो कौमी असेंबली में मैंने तकरीर करके याद दिलाया था कि पाकिस्तान बना कैसे था और किन के वोट्स के ऊपर पाकिस्तान बना था। तो माइनॉरिटी कौन है और कौन नहीं है वो एक अलग बहस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि हलीम आदिल शेख के, बिलाल गफार के, खुर्रम शेर जमान के होते हुए, MQM के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, GDA के लोग जो बैठे हुए हैं, आवाज़ तो ये वहाँ पे दबा नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अददी अक्सरियत उनकी है, लेकिन आवाज़ वहाँ पे फिर भी उठेगी। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और वो इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और वो आइन पाकिस्तान की पार्लियामान बनाती है जो कौमी असेंबली और सेनेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये आवाज़ वहाँ पर भी उठेगी। हम कोर्ट्स में पहले भी गए हुए हैं, मेरी तो आप सबसे भी ये अपील होगी कि वो लाए अमल की अभी आखिर में मैं बात करता हूँ, वो जो लाए अमल बनाए उसमें आप सब भी स्टेक होल्डर्स बने, आप भी जाएं पिटिशन करें, उस पिटिशन को ज्वाइन करें, और मेरी बड़ी उम्मीद है चीफ जस्टिस से कि वो फैसला करेंगे इसके ऊपर, और जाहिर है आइन की रोशनी के अंदर ही फैसला करेंगे। तो इस के आगे चलने के लिए मेरी राय ये है, आपसे दरख्वास्त ये होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एक कमेटी बनाई जाए, एक नुमाइंदा कमेटी हो, और वो बैठकर दोनों चीज़ों का फैसला करें कि हमने आपके सामने हमारे ख्याल में क्या मुतालबात होने चाहिए वो रख दिए हैं। इसमें अगर कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें तजवीज़ कर दें, लेकिन उससे ज़रूरी मेरे ख्याल में ये है कि ये करारदाद तो पास हो जाएगी, आगे अगले हमने स्टेप लेने क्या हैं। और एक भाई पहले बात कर रहे थे, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं खुद इस सूबे के अंदर, और हलीम आदिल शेख आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपने पहले भी शुरू कर दिया है कराची के बाहर, ये सिर्फ कराची नहीं है, आपने हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नौशेर फरोज, खैरपुर, सांगड़, सब जगह दादू बहुत ज़रूरी है। दादू के अवाम को उनके हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उनके वहाँ के वज़ीर आला होते हुए भी उनको हुकूक नहीं मिल रहे। जो हम शोरो ये सब जगह पे है, हमने तहरीक चलानी है। मैं खुद हाजिर हूँगा, और मैं लोगों के पास कराची में जिस यूनियन काउंसिल में आप बोलेंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, सिंध के और किसी शहर में ले जाना चाहते हैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, और अगर
سندھ کے عوام کو نظر آیا کہ واقعی میں اس کو آپ نے ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر لے جانے کو تیار ہیں، اور جو آئین میں حق ہے ہمارا، وہ 50 سال سے ہمیں جو نہیں دیا جا رہا، اس کو لینے کے لیے سب لوگ مل کے سیاسی وابستگی سے بالادر ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی سندھ کے شہروں میں تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کو کراچی کے اندر عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر نظر آئے گا جب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پلیز ہمت کیجئے اور ساتھ مل کے اس کے اوپر کام شروع کریں۔ اس کے بعد آپ ابھی تو نہیں نا، آپ کی اینڈ میں پڑے گی۔ اوکے، بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب آپ کی گفتگو کا۔ میں اب دعوت دینا چاہوں گا GDA سے